بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الملأ ایکم یأتینی عرشہا أيكم يأتيني عرشا قبل أن يأتوني مسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللہ اللہ مسلمان قوم واسطے دو چیزاں دے اندر اللہ نے نجات رکھی ہے، قرآن مقدس اور سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہاں دو چیزاں جڑیاں اے زیور تے مرکز ہیں اسلام دا، اس دے اندر اگر کوئی قصور یا فتور پیدا کرے آدمی تو وہ دائرہ ایمان دے اندر نہیں رہ سکتا۔ قرآن بھی اور سنت محمد الرسول اللہ بھی، یہ دونوں ایمان دا جز بھی نہیں بلکہ ایمان دا مکمل کل ہے۔ جیڑا شخص اللہ دے قرآن مقدس نال تعلق رکھدا ہے اور سنت محمد الرسول اللہ نال تعلق پیدا نہیں کرتا، ایسا شخص یقینی طور تے دربار الہی دے اندر مردود ہی رہندا ہے، کدے منظور نظر نہیں ہوندا۔ اسی طرح جویں قرآن اور سنت تے عمل کرنا ضروری ہے، انہیں قرآن اور سنت دا معلوم کرنا بھی فرض ہے۔ صرف آدمی اگر یہ قرآن و سنت دی رٹ لگائی رکھے تے ساری زندگی قرآن و سنت دے خلاف کیتی رکھے، اس شخص دے زندہ رہن نالوں مر ونجنا بہتر ہے۔ بطن الارض خیر من ظہرہا، زمین دے اتے رہن نالوں بہتر ہے کہ وہ زمین دے تلے دفن ہو جائے۔ جویں قرآن و سنت دا مننا فرض ہے، انہیں قرآن اور سنت دا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ آج دے دور دے اندر قرآن اور سنت دا دعوت ہر پاسے ہے مگر علم کوئی نہیں۔ یہ وجہ ہے کہ اکثر لوگ قرآن دے خلاف بھی زندگی گزار رہے ہیں، سنت دے خلاف بھی زندگی گزار رہے ہیں، مگر دعوی انہی طرح بحال ہے کہ ایسا قرآن و سنت نو منے نے۔ کثیر ہی نہیں، اکثر لوگاں دی آبادی دا اج کل تقاضا ہی ہوئے، او دا نتیجہ نکلدا ہے کہ ایک آدمی انہاں بھول بھلائیاں دے اندر تے اسے غیر شعوری حالت دے اندر
اپنی عاقبت بھی خراب کر بنتا ہے اور مرن دے بعد سیدھا جہنم رسید ہوتا ہے۔ اس واسطے مسلمان دی زندگی دا زیور قرآن دا علم حاصل کرنا، پھر قرآن دے مطابق سنت محمد الرسول اللہ دا علم حاصل کرنا، یہ انہی فرض ہے جویں ایک کافر دا کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہونا فرض ہے۔ اس واسطے جڑا آدمی قرآن پاک دا علم حاصل نہیں کرتا، قرآن دا مفہوم نہیں سمجھدا، سنت محمد الرسول اللہ دا مزاج نہیں معلوم کرتا، وہ چاہے وہ مقرر ہے، عالم ہے، فاضل ہے، جاہل ہے، اجہل ہے، اس نو ایماندار آکھن واسطے اسلام میں کوئی قانون موجود نہیں، بالکل قطعاً او دائرہ اسلام دے اندر رہن دے قابل نہیں۔ بسا اوقات آدمی یہ آکھدے ہیں کہ یار ہن قرآن نو پڑھیے کیویں، سنت نو معلوم کیویں کریے، اس دا جواب اللہ نے خود قرآن مقدس وچ دیتا ہے کہ مستقل مدرسے دے اندر پڑھن نال کوئی تعلق نہیں قرآن فہمی دا، کہ کوئی شخص آکھے کہ میں مدارس سے نہیں پڑھیا اس واسطے میرے کوئی پتہ نہیں۔ ایک آدمی اپنے دل دے اندر ایک تمنا پیدا کریندا ہے، آرزو پیدا کردا ہے کہ مینو اللہ پاک اپنے قرآن اور اپنے پیغمبر دی سنت دا علم دے، اگر وہ دی عاجزی 40 دہاڑے تک دیے، 40 دہاڑے نہ گزر سن تے اللہ پاک پہلے دا سینہ کھولتے سی، کیونکہ سینے دا کھولنا یا بند کرنا یہ میرے اللہ دے اختیار وچ، اللہ دا نبی بھی معذور ہے، اللہ دا پیغمبر ہی سینے نہیں کھول سکتا، اگر کھولیا تو پہلے اپنے چاچے دا کھولیا جا، سینے دا بند کرنا یا کھولنا یہ اللہ دے اختیار ہے، تے اللہ قانون دسیا ہے جتھے بندے دا اختیار نہ پہنچے اتھے بندے نو چاہیے میرے حوالے کر دے گا۔ شیطان اگر تسا نہیں ویکھ سکدے تانوں وہ ویکھدا ہے، تو مسلمانوں دے دل دے اندر ایک خطرہ تے خدشہ پیدا ہویا، ہاتھ حذر پیدا ہوئی آئی کہ وہ تو سارے حالات نامراد ویکھدا ہے تاڑ تاڑ کے، سانو نظر نہیں آندا، تے گل ہی سچی ہے جی شیطان کداں ہی سانو نظر آ ونجے تو کھلے مار مار کے دا سیر ہی گنجا کر دے میرا۔ اس واسطے وہ لک چھپ کے تے سارے دی ساری بدماشیاں کردا ہے انسان نال، جڑے ویلے انسان نو اچھے طریقے نال شیطانی تے تیار کر لیندا ہے، وقت آپ بستر بچھا کے سام پمدا بے میرے پوتر ہن کام کرے تن پائے، مولویاں چوں پیراں چوں وہ خود شیطان دی پٹھ لگی ہوئی ضروریت تیار ہو جاندی ہے۔ مسلمانوں دے دل دے اندر ایک خطرہ پیدا ہویا کہ وہ تو سارے حالات نو دیکھدا ہے تے ایسا نہیں دیکھدے، اللہ کریم فرمایا وتے میرے حوالے کرو اس نو، قل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اللہ میں تیری پناہ وچ آ چکا ہاں کہ شیطان نو میرے نیڑے نہ آون دے، مینوں شیطان دے پنجے چ نہ جاون دے۔ قانون ہی نہیں ہے جتھے بندہ نہیں پہنچ سکتا اتھے اپنے آپ نو اللہ دے حوالے کرے، یہ نہیں کہ توید لونا شروع کر دے یا قبراں تے جھکنا شروع کر دے یا آکھے یار نحوست پہ گئی ہے کہ میں کہیں پیر دی بیعت نہیں ہویا اس وقت بیعت ہونا چاہیے، حالانکہ پیر ہی وہ ہے جڑا وہ بوجھے دے ویتھا کھلا ہے، اللہ تے یقین اس کنجر نو کوئی نہیں۔ جتھے بندے دے اسباب ختم ہو جاویں اتھے اپنے آپ کو حوالے کرنا کہندے اللہ دے۔ اس واسطے یہ تو گنجائش ہی نہیں کہ کوئی آدمی آکھے کہ میں مدرسے جو نہیں پڑھیا تے جاہل ہاں تے میں ہن قرآن کیویں سیکھاں تے سنت کیویں۔
قرآن و سنت دے سکھن واسطے صرف صحبت چاہیے. صحبت ایسے آدمی دی رکھو جس دی زبان وچوں تے دے عمل وچوں یا قرآن نکلے یا سنت نکلے، اپنے آپ سیٹ ہو جاؤ. صحبت سالے تورا سالے کنت، صحبت تالے تورا تالے کنت. چنگیاں دی صحبت وچ بہن نال پھل پوسن جے وچ، بریاں دے نال بس بھی سارے دے سارے ڈھے ویسے. خاص طور تے اس دور وچ علاج یہ ہے قرآن و سنت سمجھن دا کہ صحبت اختیار کرو ایسے آدمی دی جس آدمی دے عمل وچوں، کال وچوں، حال وچوں تانوں یا قرآن ملے یا سنت ملے. سنت دے خلاف اور قرآن مقدس دے خلاف بات کرن والا چاہے کو وقت دا بہت بیرسٹر ہی کیوں نہیں سمجھو شیطان ہے. شیطان ہے، اپنا بھیس بدل کے آ گیا ہے. مسلمان نو اگر اپنے اسلام دی ضرورت ہے تو پہلی فرصت دے اندر اپنی صحبت تلاش کرے. جیڑا بندہ ہوں بھج پمدا ہے تو لوگوں نو آدا ہے میری صحبت اختیار کرو، میری جماعت چاہو، میری رفاقت اختیار کرو، یہ سمجھو شیطان ہے. قرآن اور سنت والے نو بھجن دی ضرورت نہیں، اس کو ہر کہنو آون دی ضرورت ہے. پیاسے ہمیشہ جڑے ہیں وہ ٹر کے خوہ تے ویدر خوہ کدے چل کے نہیں آئے پیاسے کو. اس وقت جتنا بندہ صحبت اپنے دا خیال کرے سی اللہ پاک اس کا خیال کرے. صحبت دا بڑا فرق ہے. دیکھو قرآن پاک ہوئے یا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری چیزاں ملین محمد الرسول اللہ دی صحبت ہے. مگر اتنا فرق ہوتا ہے قرآن پاک والی صحبت تے حدیث والی صحبت وچ اللہ نے فرق رکھا ہے کہ قرآن پاک نو نازل کر کے اللہ نے خود فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو. بھئی انہوں کہیں دے لکھن دی ضرورت ہی کائی نہیں، نہ پڑھن دی نہ پڑھن دی ضرورت ہے. جے اپنے طور تے کو لکھے تو لکھے، ورنہ میں میرا پیغمبر اس قرآن نو نازل ہی آپ کیتا ہے، انہوں جمع ہی آپ کرنا ہے، تے تیرے کو پڑھا ہونا ہی میں آپ ہے. کہیں بندے دے اختیار پھر کوئی نہیں، خود تیرا اختیار ہی نہیں. تو بھی جڑے ویلے جبریل علیہ السلام پڑھدا آ کے قرآن پاک تے نال ہوٹھ ہلائی رکھنا ہے تے پڑھی رکھنا ہے جو کہ میں میتھوں اگا نہ نکل ونجے تے مینوں بھول نہ جاوے، یہ بھی نہ کر. قرآن دے ادب دے خلاف ہے کہ اچھی آواز نال کو پڑھ رہا تے نال تو محمد ہی پڑھے بیٹھا، یہ قرآن دی توہین ہے. کیونکہ قرآن ہے نور، تے جتھے نور پڑھیا ویسی اتھے چاننا تا ہو ویسی وت چاننے دے وچ پڑھن دی ضرورت تانوں کیڑی ہے. جے تو بھی نال پڑھے تے ادو جبریل بھی پڑھ رہے ہوئے تو پھر یہ مطلب یہ ہے کہ نور دے ہوندیاں پھر دوئے نور بالن دی ضرورت کیڑی ہے. جلے سورج نکل جاوے تو کسے روشنی دی ضرورت نہیں. اس وقت قرآن جلے جبریل پڑھ رہے ہوئے تو انہوں نال پڑھن دی ضرورت نہیں. اس وقت قرآن دی توہین ہے. قرآن پاک ہے نور، تے نور جتھے آسی اتھے روشنی ضرور ہو سی. جلے جبریل اسلام پڑھدا پیا تو روشنی تو ہن ہو گئی ہے، تو پڑھنے دی ضرورت کیڑی ہے. انا علینا جمعہ و قرآن، میں آپ تیرے سینے جمع کرے سا قرآن پاک. باویں میل دے فاصلے تے جبریل لگا پڑھ کے لگا ونجے تاں میں سارا اودا پڑھیا تینوں یاد کروا دے سا. تینوں ضرورت کری اتاول کرنے. پہلی سنت محمد الرسول اللہ دی قرآن پاک ہے. پھر دوسری سنت وہ ہے جس نو حدیث رسول اللہ آکھیا جاتا ہے. جیویں قرآن دا منکر کافر ہوندا ہے انجے رسول اللہ دی حدیث دا منکر بھی، مگر فرق ہے. قرآن دا انداز ایسا ہے کہ اس وچ شک کرن والا بھی کافر ہے، تے جڑی رسول اللہ دے نام تے حدیث ہوئے
او دے اندر شک ہی پیدا ہو جاتا ہے، غلطی پیدا ہو جاتی ہے. کیوں؟ قرآن ہے اللہ دا جمع کیتا ہویا، حدیث ہے بندے دی جمع کیتی ہوئی. اللہ دی جمع کیتی ہوئی شک نہیں پی سکتا، بندے دی جمع کیتی ہوئی شک پیدا ہو سکتا ہے. اس وقت تو ویکھو قرآن دی تعلیم دے اندر نرا دین ہو سی. حدیث رسول اگر آسی اس نو پرکھنا پو سی پہلے کہ واقعی اللہ دے رسول دی حدیث ہے یا نہیں. کسے وچ رافض دی تے کھڑی ہوئی گل نہیں، کسے جھوٹے کذاب دی تے وچ بات نہیں آ گئے. تے عام قانون ہے کہ رسول اللہ دی حدیث بد سنن نال بندے دا دل روشن ہو جاتا ہے. تے جیڑی حدیث سنن نال بندے دے دل دے اندر اندھیرا پیدا ہو جاوے، انہیں یقین کرو کہ حدیث رسول اللہ نہیں. جنہیں قرآن دے سنن نال روشنی پیدا ہوندی ہے، انہیں رسول اللہ دی حدیث سنن نال بھی روشنی پیدا ہوتی ہے. فرق اتنا ہے کہ قرآن مقدس دی اگر کہانی کا ہو سی تمی لا ریب تے بے عیب. حدیث رسول اللہ چونکہ بندیاں دی لکھی ہوئی ہے، او دے اندر غلطی بھی آ سکتی ہے، کفر بھی آ سکتا ہے، جھوٹ بھی آ سکتا ہے. تلاش کرنا پوسی اے راوی اس وچ کون ہے، کہ آئے اللہ دے رسول دے لفظ ہیں کہ نہیں لفظ. مگر قرآن پاک دے بارے تے گل نہیں کر سکتا جو پتہ نہیں ہے اللہ دے لفظ ہیں کہ نہیں. اللہ دے رسول دی حدیث جڑی مروی ہے او دے بارے تے بندہ خیال کرے سی جو خدا معلوم اللہ دے رسول دے یہ لفظ یا کئی اور لفظ راوی بھول گیا ہے، اس نے جھوٹ چا بولیا ہے، غلط کی تھی. اسے واسطے اس حدیث نو چاہ کے قرآن دوتے پیش کرنا پوسی. یہ قرآن پاک دے نال خلاف نہ کرے حدیث، انجے سے رسول اللہ دی حدیث ہے. تے جے کر قرآن دے خلاف آ جاوے انجے سمجھو رسول اللہ دی حدیث نہیں. اسے واسطے بڑا فرق ہے. قرآن دا اگر کوئی قصہ کا حدیث ہے چی کہانیاں ہیں، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وچ بھی کہانیاں ہیں، قرآن چی کہانیاں. مگر قرآن پاک دی کہانی دے اندر جو کہانی پیش کرے سو تنو نرا ایمان تے ہدایت مل سی وچوں. حدیث وچ گل کھائی نہیں. حدیث دے سنن نال بندہ سوچن پاوے سی پتہ نہیں یہ قرآن دے مطابق ہے یا نہیں، یا کیا واقعی اللہ دے رسول نے لفظ آکھے کہ نہیں آکھے. اس وقت انہیں کالا کال رسول اللہ سن کے اکھی نوٹ لون والا بھی بے ایمان ہے جب تک اس نوٹ تے منطبق نہ کرے اللہ دے قرآن پاک دے. اور مثال دے طور تے ویکھو قرآن پاک کہانیاں ذکر کی دے، دل منے سی تو اڈا کے واقعی بے عیب تے لا ریب کتاب ہے تے قرآن مقدس، اور کسی کتاب دے شان نہیں. حدیث دی کتاب ہے، تورات ہے، انجیل ہے، وغیرہ وغیرہ کوئی ہے، انہوں نے واتی پرکھنا پمدا ہے. قرآن پاک دی کسے بات نو پرکھن دی گنجائش نہیں. اس وقت معلوم ہویا خلاصہ نکلیا کہ ساری کائنات وچ ایمان دا نچوڑ ہے تو قرآن مقدس وچ ہے. مرکز اگر ہے تو قرآن مقدس ہے. اگر اسے قرآن والے مرکزی نقطہ نو بندہ ہاں دے رکھے اور اگر نہیں تو اپنے اللہ دے عاجزی پیدا کرے، صحبت اس بندے دی اختیار کرے جس دی زبان تے حال چو قرآن مقدس دا وعد نکل رہا ہے، قرآن تے عمل نکل رہا ہے، انشاءاللہ 40 دن نہ ہو سنجے اللہ سینہ پہلے کھول کے رکھ دے گا. تے جے بندہ ہن موبائل اپنے دے وچ بھری ودوے وچ کنجر ٹی وی گانے بجانے تے ادو متھے دے کھلے جے دا میرا بھی پائے تو لعنت نہیں ہوتے اس نماز پڑھے دے اوتے. صحبت اختیار کرے، صحبت ایسی جتھے اس نو دین ملے، ایمان ملے. اور اندازہ لگاؤ قرآن مقدس کی کہانیاں دیکھو. اس وقت میں آتا ہوں سارا ذخیرہ حدیث ایک پاسے ہوئے، اتنی ہدایت اتھوں معلوم نہ ہو سی جتنی قرآن پاک دی ایک کہانی چو ہدایت معلوم ہوئی. سلیمان علیہ السلام ہے وہ ایک خط لکھدا ہے، یہ ہن کہانی شروع پہ ہوتی ہے. خط لکھدا ہے اس بلقیس دے، وہ جڑی بادشاہ بنی ہوئی آئی. وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی وأتونی مسلمین۔ اے سلیمان اللہ دا بندہ خط لکھ رہا ہے تے وہ اپنی طاقت نال نہیں پہ لکھدا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ دی امداد تے طاقت دے نال اللہ دا بندہ سلیمان خط پہ لکھدا ہے، چونکہ اللہ دی برکت تے نصرت تے طاقت دے نال خط پہ لکھدا ہے، اس واسطے میں تو ادھر لکھ رہا اللہ تعالی علی واتونی مسلمین۔ آکڑ نہ پہ کریا ہے تے بندے دے پھل بن کے لگیا ہو میرے کولوں۔ پورے ملک تے ملک دی بادشاہی در پہ لکھ دا ہے، توجہ ہے نا، اندازہ لگیا ہے۔ اجنی سوا کیا اللہ تعالی علی واتونی، اگوں نال جملہ ملایا سا، چلے بھی آؤ تے آویا مسلمان بن کے، کیوں جو مشرک نو میں متھے لاونا نہیں۔ اللہ اللہ، علماء جان دین مسلمین حال بندا ہے، حال وچ شرط بھی ہوندی ہے تے شہادت بھی ہوندی۔ شرط پہ لیندا ہے آونا ہی تساں ضرور ہے میرے کول، تے اوہ بھی اس شرط نال جو مسلمین شرک چھوڑ کے اوے آئے، شرک تے کفر کو لوں توبہ تائب ہو کے اوے آئے۔ شرک سنی بیٹھا میں توڑا کہ تساں سورج نو سجدہ کریں دے ہو، ہر چمکیلی چیز دے اگے جھک وہیں دے ہو، ہر موجین دے نو داتا تے آقا سمجھیں دے ہو، کوئی نہ اللہ یسجدو للہ، ایک اللہ پاک نو سجدہ کرو، اسے ارادے دے نال تے اسے جذبے دے نال میرے کولوں ہوئے آئے، ورنہ مشرک نو تا میں متھے لا کے بھی راضی نہیں۔ کی میں گل ہے متھے لا کے نہیں راضی تے مشرک نو دھی دے بڑی جائے دے، مشرک دے گھر شادی کرنی جائے دے، مشرک دا جنازہ پڑھنا جائے دے، مشرک دیاں کول خانیاں تے جاونا جائے دے، اور رتے پیلے کھوان والے لتھے پلیت۔ اللہ تعالی علی واتونی مسلمین۔ یہ ہوں کہانی قرآن پیش کی تھی۔ ایمان نال دسو ہدایت ہے کہ نہیں؟ نہیں ایمان تے نہیں ہدایت۔ ایک ہدایت یہ ہے کہ ایک آدمی اگر اسلام دا فرما روا ہے تو کافر نو اپنی زندگی نہ گزارن دے وے، ٹھنڈا پانی دے بعد الٹا گلا ہی بائے ویسی، بس کوئی حرج نہیں۔ اسلام دا فرما روا تے اسلام دا قائد آدمی، اس نو حق حاصل ہے کہ اگر مشرک تے کافر ٹھاٹ نال زندگی گزار رہا ہے، اس نو اسلام دی دعوت دے وے، چپ کر کے نہ رہے۔ تا دن اللہ تعالی حالانکہ کتنے علاقے دے وچ ہو، کتنے علاقے دے، اتنا دور دراز علاقہ ہے جیسے علاقے دا سلیمان علیہ السلام نو پتہ ہی کوئی نہیں۔ جن نے پوچھے سو اپنے وہ دیکھا اور پکھو کھولو کہ کدے گیا ہے تو
بغیر پوچھے دے کیوں گیا؟ جلدی دس۔ وہ گوا تھا جناب معافی مہربانی ناراض پیچھے ہو گیا ہے۔ میں تا یہ عرض کرنا ہے کہ میں اس علاقے چ ہو کے آیا جڑے علاقے دی تانوں ہوا ہی نہیں لگی ہوئی۔ پیغمبر دی صحبت وچ رہندا کہ نہیں؟ وہ پیغمبر دی صحبت وچ رہندا؟ حیوان ہو کے پیغمبر دی صحبت وچ رہ کے اسے سبق سکھیا ہے کہ عالم الغیب تا کون ہے؟ رتی غیب دی جان والا کون ہے؟ اگر کوئی اللہ تو بغیر غیب دان ہوندا تو سلیمان علیہ السلام آکھیا تو یہ گل کری پہ کرے نا میں تو سارا علاقہ ڈٹھو ہے جتھوں تو ہو کے آیا۔ انہوں پتہ نہیں کہ کئی ایسے علاقے ایسے ہیں جڑے سوا اللہ دے ہور جان دا کوئی نہیں۔ آج لوگ قرآن ہی پڑھ ویندے حدیث سن ویندے تائیاں دے ساڈا پیر جتھے بیٹھا کنجر اتھوں ویتا بیٹھا سانوں۔ کمال ہے۔ صحبت دا فرق، صحبت چونکہ ہے رزیل آدمی دی تواڈی، گندیا صحبتاں دے نال اثر ایو نکلدا ہے کہ نہ دین دا پتہ لگدا ہے نہ ایمان دا پتہ لگدا ہے۔ صحبت اگر اچھے آدمی دی ہے سالے دی تے کدے آدمی زک نہیں کھا سکدا۔ صحبت سالے تورا سالے کو نہ، صحبت تالے تورا تالے کو۔ قرآن پاک دی ایک ایک آیت ویکھو، ایک ایک قصہ، کوئی کہانی ویکھو، اسے شک دی گنجائش نہ پوسی، بلکہ شک دی بجائے پک ہوندا ویسی کہ ایمان اسے شاید نہ آئے۔ دعا سبق اس دن درے ہے۔ پہلا سبق تے ہے کہ کوئی مسلمان اگر اللہ اس نو طاقت دیتی ہے کسے کافر نو کفر دوتے ویک کے برداشت نہ کرے، اس نو دعوت اسلام دی دے جی سلیمان علیہ السلام کی تھا۔ تے دوسرا مقام ایسے ہے کہ انہاں در واتونی مسلمین، واتونی مسلمین، میرے اگر قریب آسو اور میرے نزدیک تو اسلام دی شکل چویائے تھے، کافر میرے نزدیک نہیں آ سکتا۔ ایمان نال دسون قرآن پاک دا اگر یہ مسئلہ ہوئے تو ساڑھے کوئی مسلمان بیٹھے ہیں، کیڑا بندہ ہے جڑا سینہ تڑ کے آکھ سکتا ہے کہ میں اس نوتے عمل کریں دا نہ قرآن پاک دے حکم تھے۔ واتونی مسلمین، یہ تو ہے ایماندار دا حال۔ پیچھے گل پہ سنا ہے جدا کہ جی توڑو تے حملہ ہویا نا اتھے مسیح تے میری جنہیں جتیاں اتھاں ہی رہ گئی یہ جی پھننا ہے تو اس کو گھر دا ہی چیتا رہا میرا گھر کڑے پاس ہے۔ یہ ایماندار وہ آپ سے پیا میری جتی اکھے جڑی ہے تو وہ آج توڑی نہیں لدھی کیونکہ میں اسے لے چھوڑ کے ای پھننا میں اپنے گھر دے پتہ کوئی نہیں رہا، میں کہتے مصیبت آ گئی مصیبت۔ اے ایمان انہوں پھجا کے لائے گیا۔ یہ بھی بندہ خدا دا مسلمان آدمی جڑا آکھ رہا ہے واتونی مسلمین میرے نزدیک نہیں آونا، اگر آؤ تو اسلام نہ لویا ہے، شرک چھوڑ کے ویا ہے، کدے مشرک آدمی نو متھے نہیں لا سکتا۔ یہ ودا ہے ہر جنڈی کنڈی تے وی لڑدا، اینو پتہ ہوئے جو بالکل چنگا بلا ہے، سارے دے سارے کفر تے شرک کرن والا آدمی ہے، تاں انہوں جفے پا کے ولدا کھلو سے۔ یہ ہن قرآن دی کہانی اندازہ لگاؤ، ہن حدیث دے راؤ، حدیث دی کئی کہانی اسی اسے ضرور شک ضرور پیدا پائے تھی جے تھوڑی قرآن تے فٹ نہ کرے سو۔ ہن حدیث پاک کھچ کے آ گیا لولا حوا لم تخن انسا زوجہا، جے اما حوا نہ ہوندی، اما حوا وہ سارے دی ماں ہے نا، جے اما حوا نہ ہوندی تا کئی عورت اپنے خامد نال دغا بازی نہ کرے۔ ایمان نال دسون گل سچی ہے، بولو ساڈی ماں کیڑا دغا کیتا؟ وہ تو بندہ ہی حرام دا نطفہ ہے جڑا اپنی ماں دے متھے ہی جا جرم لگائے جڑی اس دے اندر موجود ہی نہیں۔
اما ہوا نو کتنے اللہ نے ادب نال قرآن پا کے ذکر کیتا ہے. جی وفاداری کیتی ہوا نے تا حضرت آدم نال کیتی ہے. مگر روایت سننے والا آدمی جو دے کنڈے نہ کھڑے ہو ویسے کہ اما ہوا کیڑا دغا بازی کیتی ہے حضرت آدم نال جو ساریاں عورتاں جی طرح کرے دی پے. لولا ہوا لم تخنو انسا زوجہا. معلوم ہے ویکھنا پوسی روایت اگر حدیث آ گئی ہے کیا اینو دل تسلیم کردا ہے کہ نہیں کردا مومن آدمی دا؟ قرآن مقدس جڑا ہے دے نال تعامل کردا ہے کہ نہیں کردا؟ قرآن نو نہیں سوچ سکیندا. قرآن دا جڑا حکم آسی سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. یہ دوئی حدیث ویکھو. ذکر لرسول اللہ امرأة من العرب. یہ ایک شروع پہ ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ایک کافر دی خوبصورت لڑکی عیاشہ دا ذکر کیتا گیا. ذکر لرسول اللہ امرأة من العرب فارسل ابو سعید ساعدی ان یرسل الیہ. رسول پاک دے سامنے ایک عورت دا ذکر کیتا گیا جیڑی عورت ہائی ایک کافر دی لڑکی تے بڑی خوبصورت عورت حسن و جمال دی پہ کر رسول پاک نو آکھیا گیا یا رسول اللہ ایڈی بلا سونی ہے عورت کیا کہنا ہے اس دا؟ تا اللہ دا نبی نعوذ باللہ اپنا صبر وچوں نکل کے فوری طور دتوں نہ بھیج دیتا. ابو سعید نو ونجو عورت نو لیا باغ چ بہائے تے میں اودے نال ایمان نال دسو اللہ دا رسول کر سکدا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ کوئی حدیث آتی تو اس نو پہلے پرکھنا پوسی جو دل منیندا مومن دا کہ نہیں منیندا, قرآن دی تائید کریندا کہ نہیں. اور قرآن پاک سنو. قرآن مقدس آتا ہے لا یحل لک النساء من بعد. اے میرا پاک پیغمبر جڑیاں عورتاں تیرے گھر چ موجود ہیں انہاں عورتاں دے ہوندیاں تینوں کوئی اجازت نہیں جو کہیں دوئی عورت تیرے خیال پیا کرے. قرآن ہے کہ نہیں؟ لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن. نہ تو انہاں عورتاں دے علاوہ کہ دوئی عورت نال شادی کرن دا ارادہ کر سکدا ہے اتے نہ انہاں نو تبدیل کر کے انہاں دے بدلے کئی ہور لے آ سکنا ہے. جے تو انج کیتا میرا پیغمبر تے تو میرے نال بغاوت کرن والا ثابت ہو جائے گا. انج نہیں کرنا. تے روایت تے حدیث تے آکھدی پئی ہے کیا آکھدی اللہ دے رسول یا عورت دا نام سنیا تھے قرآن تے حدیث چ فرق ہے. قرآن دا جڑا مقام ہو سی دل روشن ہوندا ویسی حدیث دے تھڈے روشنی نہ سی جب تک اس نو پرکھیا نہ ونجے جو قرآن دے مطابق ہے یا نہیں. ہاں سنت محمد الرسول اللہ او ایسی چیز ہے سنت ہوندی ہے او عمل جڑا نبی پاک کو شروع ہویا ہے تے ہن تھوڑی متواتر آندا پیا. او دے واسطے حدیث کی ضرورت کا ہی نہیں, او دے واسطے قرآن دی ضرورت ہی نہیں. او تواتر نال جڑا امت دا عمل آ رہا ہے محمد پاک کو شروع ہو کے او دا نام سنت ہے. او سنت دا منکر اُدے کافر ہے جی قرآن دا منکر کافر ہے. اللہ اللہ. پھر دوئی کہانی دیکھ روایت کہ ایک عورت دے پاس اللہ دے پیغمبر گئے کیا کیا حبیلی نفسکے مینو اپنا آپ وجود جڑا مینو دے چا. ایمان نال دسو اللہ دے نبی انجا کھگدا ہے. قرآن پاک کیا کیا ہے, قرآن مقدس کیا کیا ہے؟ ان امرات
مؤمنۃ ان وهبت نفسها للنبی، یہ کئی ایماندار عورت اپنے آپ نو پیش کر کے تے آ کے نبی نو آکھے میں اپنی جان تواڈے واسطے ہیبا کرنی ہاں، جے ان اراد النبی ان کے آ، جے میرے نبی دا ارادہ ہو ونجے تا او دے نال نکاح کر لوے، بشرطے کہ او ہووے بھی مومنہ عورت تے آکھے بھی اپنے آپ چا کے محمد الرسول اللہ نو کہ میں اپنی جان ہیبا کرندی ہاں۔ قرآن پاک تا انجا تھا تے حدیث کے پیا تھی کہ اللہ دے نبی آپ پنج کے لوگوں کو مگدہ ودا جو اپنی جان بن دے دیو۔ معلوم ہوتا ہے حدیث رسول اللہ دی اینو پرکھنا پوسی قرآن پاک دے اٹھے، نالے مومن دا دل جڑا ہے اس کو اگر تسلیم نہیں کریں دا تو رسول پاک ایسی بات نہیں کر سکتے۔ مومن آدمی دا دل تسلیم کر ونجے، روشن ہو ونجے حدیث سن کے۔ مثلا اور حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے، ما من مسلم یموت ولہ عند اللہ خیر یسرہ ان یرجع الی الدنیا ولا ان لہ الدنیا وما فیہا الا الشہید فإنہ یتمنی ان یرجع الی الدنیا فیقتل فی سبیلہ مرۃ اخری لما یری من فضل الشہادۃ والکرامہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دے پاک رسول فرماندے جیڑا مسلمان بندہ جیڑا بندہ بھی مر ونجے تے ہووے اللہ دے نزدیک او دے واسطے چنگیائی اگاں تا او جڑے ویلے اللہ کریم انہوں سیدھا بہشت برین اچ بھیجیندا ہے، بہشت برین اچ ونج کے جلے ونج کے اتھے اترو پھلیل تے خوشگوار ماحول اچ جاندا ہے، اتھے اعلی اعلی چیزاں کھاندا تے پیندا ہے۔ اللہ کریم او دے کولوں پوچھدا ہے حل لکم من حاجت تشتہون، او تانوں کہیں شے دی ضرورت ہے کہ کوئی نہ، او اگوں آتے ہیں او بندہ تھا یا اللہ میں ہاں تا اتھے بہشت برین دے اندر مینوں ہور ضرورت کائی نہیں۔ وقت اللہ دا پاک پیغمبر فرماندے اللہ دا طرف اللہ تعالیٰ وقت پوچھ دے ہیں حل لکم من حاجت تشتہون، ہے تانوں کوئی حاجت جے تو منگ دے ہو؟ اخیری وعدن اللہ ہکا حاجت سانو ہے جیڑی لذت سا دنیا چ چاہیے او بہشت وچ لذت کائی نہیں۔ اللہ کریم نو تو پتہ ہوندا ہے پر اللہ پوچھدا ہے او کیڑی لذت ہے؟ اکھے یا اللہ جڑے لے مشرک قبر چٹ دے نال پہ لڑ دیا سے اساں انہاں نو قتل کریں دے رہے ہیں، اڈ کرے لائے سے انہاں دے قتل عام کیتا سے انہاں دا آخر ولدیا سولدیا سانو بھی تلوار لگ گئی ہے، جڑے ویلے تلوار لگی ہے ساری گردن تے، گردن جلے کٹی میں لگی ہے، اس ویلے جڑی لذت سانو آئی ہے وہ جڑی لذت سانو اللہ پاکا تیری بہشت برین چ کوئی نہیں۔ ساڈی درخواست ہے اللہ ان ترد رواحنا الی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، وہ لذت چاون واسطے ایک واری سانو واپس بھیج چا تاکہ وقت مشرک نال لڑائیں تے انجے طرح جی زندہ ہو کے انجے طرح سانو لذت نصیب ہو۔ عقل تو منے دا پہ بجڑا اللہ دی توحید دے رستے تے ماریا گیا واقعی تمنا ایسی کریں دا اتھے تے نبی علیہ السلام فرمایا بھی ہاں، صحابہ کرام کیتا ما بال المومنین یا رسول اللہ یفتنون فی قبورہم الا الشہید، کہ وجہ یا رسول اللہ مومن جڑے لوگ ہیں انہاں دی تو پوچھ پرتید قبر سے ہونی تے شہید کو کیوں نہیں ہونی؟ شہید آدمی جڑا ہے اودے کولوں قبر دا سوال جواب کوئی نہیں، کیوں یا رسول اللہ؟ نبی رسول اللہ فرمایا کفا ببارکۃ السیوف علی راسہ فتنہ، جلے اللہ دی توحید دے رستے دے جلے انہوں تلوار لگی ہے نا وہ جڑی لذت انہوں اتھے آئی ہے اسے ہی جو ویڑ چھڑ ہو گئی، یہ سوال جواب ختم ہو گیا۔ اس واسطے وہ اگو پہ کریں دعویٰ پہ کریں یا اللہ ضرور مہربانی فرما، ہم دیکھ لو حدیث دی کہانی آ گئی کہ شہید فی سبیل اللہ اللہ دے درخواست کریں دا ہے
تے درخواست بھی جائز کریندا ہے، ایک دفعہ پھر مینوں مشرک نال لڑنا پوے تے یا اللہ اجازت دے، تو معلوم ہوتا ہے کہ مشرک نال لڑنا مشرک نال لڑنا یہ چھڑا واجب تے فرض ہی نہیں بلکہ بندے دی لذت ہی وت ہوئی ہے مشرک نال لڑائی کرنے تے اج کل دے مومن دا حال ہوئے خراب ہو ویندا جے مشرک نال متھا چلائے چاہو۔ فٹ کرو قرآن پاک نو اپنے اتے تا سمجھ اسی سنت محمد الرسول اللہ۔ اللہ کو جواب کہہ دیتا ہے حرام علی قریۃ اہلکناہا انہم الیہم لا یرجعون۔ یا تہاڈا مطالبہ تو سونا ہے پر اساں اپنے قانون دے خلاف نہیں کریں دے، ما یبدل القول لدیا، میرے سامنے میری گلاں تے میرے قانون تبدیل نہیں ہوندے، میرا قانون قد سبق من القول انہم الیہم لا یرجعون، جیڑا مر کے ایتھے آ گیا ہے قیامت توڑی واپس ہٹ کے نہیں جا سکتا۔ اللہ اللہ، حدیث سے سوال اٹھا تو دا جواب بھی اللہ دے رسول نے قرآن پاک نال دیتا ہے۔ مگر ایک چیزاں نصیب و سنتاں کہ ایسے آدمی دی صحبت اختیار کرو، ایسے آدمی نال تعلق رکھو، ایسے آدمی دی سنگت وچ بہن دی کوشش کرو جتھے تانوں قرآن دا علم ملے تے حدیث رسول اللہ دا علم ملے۔ ہوں قرآن کی کہانی سنو، کہانیاں تو ہیں بڑی ہیں۔ قرآن پاک دے اندر تقریباً 7000 تو زائد کہانیاں ہیں چھوٹیاں بڑیاں، حدیث دے اندر تے بہو ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ قرآن دی کہانی سنن نال بندے دا ایمان وت ویسی، روشنی ہو ویسی، مگر حدیث والیاں کہانیاں اس لئے ونج کے چنگیاں لگ سن جلو دی تحقیق ہو ویسی جو واقعی اللہ دے رسول نے فرمایا کہ نہیں فرمایا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام پہ آدن یا ایوہ الملا ایوکم یاتینی عرشا قبل ان یعتونی مسلمین۔ او میرے لشکر والے ہو، جی جناب، جن بھی وچن، انسان وچن، پرندے وچے، چرندے وچے، سارے لشکر نو سڈ مار رہے۔ او میرے لشکر والے ہو، ایوکم یاتینی، لگی گئی ہے، ہاں شکر ہے۔ یہ شیطان ایسے نہ کہ این عبادت دے ٹائم تو گوتی میں رہتے، شیطان نہیں برداشت کریں دا۔ توبہ، بولنے والے آسانی نال کیوں بول رہے ہیں، سننے والے سرور نال کیوں سن رہے ہیں؟ چلو 10-15 منٹ بے سروری دے لا لاؤ، کوئی فرق۔ او لشکر والے ہو، جی لبیک لبیک جناب، اکھے ایوکم یاتینی عرشا، کون بندہ ہے تواڈے وچوں، کون جن ہے تواڈے وچوں، کون تھے تواڈے وچوں جیڑا اس بلقیس شہزادی دا تخت لے کے آونجے، انہاں دے مسلمان ہو کے آون تو پہلے آونجے لے کے۔ پہلی شرط لائی جو مسلمان ہو کے آؤ۔ دوئی گل انہوں امتحان سٹن واسطے تے دا عقل ویکھن واسطے
فرمایا او دا جڑا تخت ہے نا او جلے آوے نا تے اگے آیا پہ ہوئے کوئی ہے تو نہیں چوں قال عفریت من الجن انا آتیکا جنہ دے وچوں ایک تھے بولیا آندے تے بڑے تھو سے نے آصف بن برخیہ بولیا جناب اے جڑے دفتر تو بیٹھا ہے قبل ان تقوم من مقامک اس دفتر چوں جے تو ارادہ کریں کہ میں اٹھی ہاں تو جن اٹھیا نہ اسے تے میں پہلے تخت لے آ سکنا حضرت صاحب بری چپ دعا اٹھیا قال الذی عنده علم من الکتاب جندے کولو کتاب دا علم او آکھن لگا جناب او تا یہ پیا تھا نا جو تو سانجن تو نہیں اٹھے ہی نہ اسے صحیح طرح تے میں پہلے تخت لایا سا تے میں اے دعویٰ پیا کرے نا اے جو تو سان انج کیتی بیٹھے ہو تے جلے اتا کرے سو جن اتا نہ ہوئے اسی جے میں پہلے لایا سا وہ گلہ پہ کریں دیں حضرت صاحبوں نے انج ویکھیا جے ویکھیا تا تخت آیا پہ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقَرًّا عِنْدَهُ وہ گلہ بیٹھے کریں دیاں انہاں دیاں گلہ دا جواب اجن توڑی نہیں دیتا حضرت صاحب نے ادھے ویکھیا تا تخت آیا پہ اس ویلے آکھیں لگا اللہ اللہ عجیب کہانی ہے تخت ویکھے تا اپنے کول آیا پہ کیا دا ہاذا من فضل ربی کہیں دا احسان میرے اتے کوئی نہ رہے پیا اے میرے اللہ دا واتو کم میں جڑا میرے اتے کر دیتا ہے تو تے جلے فضل ہو ونجے لیبلوانی اشکرو ام اکفرو اللہ قریب میری ازمائش کرنا چاہتا ہے جو یو جئی نعمت نال شکر کریں دا ہے کہ کفر کریں سبق سکھائی دی پہ یہ کہانی کہ جیڑی اللہ دی نعمت آوے او دوتے اللہ دا کیا کرنا چاہیے ہاں اسے لے ٹی وی نہیں دیکھنا چاہیے اسے لے ونج کے فلم ننگے ناچ نہیں دیکھنا چاہیے کواریاں تھیاں دے سینے دوتے ٹی وی تے گندے ناچ وکھا کرا کے تباہ نہیں کرنا چاہیے اللہ دی نعمت جدہ یاد کرو تو اللہ دا شکر ادا کرو یہ ہے پیغمبر دی تعلیم یہ ہے قرآن دی تعلیم لیبلوانی اشکرو ام اکفر اس وقت کیا دا پہ رب اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدی وان عامل صالحا ترضا اے میرا اللہ میں نو طاقت دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں تیج کر کے شکر ادا کروں جس نو تو بھی پسند کریں میرے والدین بھی اس نو پسند کریں میرے والدین نو بھی نال توفیق دے کے شکر ادا کریں اللہ تے مینو ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین مینو انہاں بندے دی صحبت وچ داخل کرے جڑے بندے نیکوکار نیک بندے دی صحبت حاصل ہونا ہے اللہ دی نعمت ہے جیڑا بندہ تینوں مل جاوے ایک بندہ چوری دیاں گلہ سنے دا بیٹھا ہے ڈاکے دیاں عاشقی معاشقی دیاں فلانی تھا رولت دیاں سوڑیاں ڈولیاں علی ایک وائن دی پئی آئے اس لئے اس دلے نو اپنی تھی پھینی یاد نہیں ایک گلہ سنے دا بیٹھا تینوں اللہ کریم فرماندہ ہے نا اے صحبت تیرا انج غرقہ پا کٹ دیتا نہ دین حاصل رہنا تے نہ ایمان حاصل ہونا تے ایک بندے دی صحبت اچ گیا ہے وہ تینوں قرآن دا مسئلہ سمجھائندہ ہے دین رسول اللہ دا مسئلہ کر رہا ہے تینوں نہیں سمجھائندہ آپت اچ کر رہا ہے اپنی محفل دے اندر وہ دیکھو دین دا مسئلہ پوچھے ہی وہ تینوں قرآن چو جواب دیندہ ہے حدیث سنت رسول اللہ چو جواب دیندہ ہے
اے تیرا ایک لحظہ جڑا گزردا پیا ہے 60 سال دی عبادت نالوں بھی زیادہ ہونا ہے۔ 60 سال دی عبادت اتنا اثر نہ کرے سی جتنا ایک صحبت دا ایک لحظہ تیرے وجود تے اثر کرنا۔ اللہ دے پاک پیغمبر اس واسطے قانون دسے جنہ صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی صحبت اختیار کیتی ہے انہوں نے پتہ ہے کتنی برکات حاصل ہوئی ہیں۔ تے او لوگ بھی ہن اذا راؤ تجارتا او لہوا انفضوا الیہا وترکوک قائما، جڑے ویلے اللہ دا پاک رسول خطبہ دے رہے ہویا یا نماز قرات کر رہے ہویا او بہانہ بنا کے تجارت تے شروع ہو ویندے ہن، کھیل تماشے تے شروع ہو ویندے ہن۔ اے عادت ساری یہودیاں دی ہے اصل کہ عبادت دا وقت ہوئے، دین دے سکھن دا وقت ہوئے، اللہ دے ذکر کرن دا وقت ہوئے تے وقت آدمی اپنے دنیا دے کاروبار چ لگا رہے ونجے۔ پھر بندے جمعہ نہیں پڑھ دے وہ دن جی بس اج دے وجنا پا گیا تے اج دے وجنا پا گیا تے وہ سارے جی پانی دا وارا تے مڑ کے کرا غریب آدمی ہاں مڑ کے کرا کہ کرا مکالا مل لو، غریب آدمی مکالا ہی مل سکتا ہے اور کیا کر سکتا ہے۔ خدا تے یقین تے نونج کو نہیں بے خیرت جہان دا، کوئی تا بندے ہن جنہاں نو اللہ فرمایا ہے تھوڑا غلہ اگر مہینہ مہینے توڑی نہ ملے، بال بچے بھوکے ہوئے کھلے ہو تسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خطبہ سن دے یا نماز دے اندر واز سن دے پے ہو، یعنی پیغمبر علیہ السلام دی صحبت وچ بیٹھے ہو تسا ادو ہو کرا مل ونجے کہ مار کا غلہ آ گیا نے کنک لائے لاؤ نہیں تا نکل ویس نے یہ ہو کے مل دے پے ہو تے تانوں خطرہ بھی ہوئے کہ بال بچے پنجا دیاڑے دے بھوکے ہیں، جے نہ ونج کے لویے تے 6واں دیاڑا ہی بھوکے چ گزر سی انج ہودا پے ہوئے تاویں بیٹھے رہو، سارا کچھ چھوڑ دیا ہے، محمد دی صحبت چھوڑن دی اجازت نہیں۔ یا اللہ جے مڑ غلہ سارا وک ونجے، کنک جوار باجرا سارا وک ونجے، وت کدو کھوساں تے کدو لیساں، اللہ کریم فرماندے نے ذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جڑے ویلے نماز ختم ہو ونجے محمد الرسول اللہ دی صحبت دا مقام جڑے ہٹ ونجے اپنے اپنے گھراں نو ونجن لگیا ہے، اس ویلے دکاناں تو پوچھ دے ونجے آئے، بندیاں تو پوچھ دے ونجے آئے جے تانوں مل ونجن تا، مگر ایو کریا ہے وَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، او سبق ضرور پڑھ دے ونجا ہے جڑا محمد کریم دی صحبت وچوں تانوں نصیب ہویا ہے، او سورت پورا ذکر کر دے ونجا ہے، وہ سبق یاد کریں دے ونجا ہے، بندیاں کولوں پوچھ دے ونجا ہے کہ میاں اللہ دا بندہ جے کوئی میاں ہے تیرے کولوں کوئی دانا ٹکا تے سانوں دے سا پیسے دینے ہاں، جے تانوں لب پیا تا ٹھیک ہے، جے نہ لبیا تا وہ ذکر محمد دی صحبت اللہ کریں دیا گھر وہی سو تو کھاون دے دانے میں اگے کٹھے کر رکھے ہو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، بہو اللہ دا سبق وہ یاد کیتی ونجے آئے جڑا محمد الرسول اللہ دی صحبت وچ تانوں نصیب ہوئے۔ اتنا اثر صحبت دا، اللہ اللہ ساری جتنی فضیلت اللہ نے دیتی ہے صحابہ کرام نو وہ پیغمبر دی صحبت دی وجہ دیتی ہے۔ مر مقام کتنا ہے پیغمبر دی صحبت رہن والے صحابی دا مقام پتہ کتنا، جنازے دوتے گیا ہے محمد الرسول اللہ سڑے ہیں کہ ایک بندہ جڑا مر گیا جی وہ نبی علیہ السلام دے پیچھے نمازہ ہی پڑھدا، چپ کیتے منافق ہی رہندے ہن نہ وچ، چپ کر کے رہندا ہر دور دی گل ہے، اوپر دا نمازہ ہی ہاتھ یہی تے میں صدقے یا رسول اللہ صلوات و سلام علیک سارا کچھ کرے دا ہو گیا مر۔ صحابہ کرام آکھے یا رسول اللہ وہ تو جنازہ پڑھنا ہے، نبی علیہ السلام فرمایا چلو
یچ گئے تو یکدم پیچھا ہٹا محمد رسول اللہ. صحابہ کرام کہتا یا رسول اللہ کیا گل ہے کہ انہو کان یبغض عثمان, اے میرے عثمان نال بغض رکھدا ہے, سور دا جنازہ میں نہیں پڑھدا. صحبت پیغمبر دا اثر ویکھو کہ اللہ نے اپنے نبی نو جنوا دیتا ہے یہ دا جنازہ نہ پڑھے. کیوں؟ تیرے صحابی عثمان نال بغض رکھدا ہوندا ہا, لہذا محمد نے جنازہ نہیں پڑھیا. صحبت دا اتنا اونچا اثر ہوتا ہے. اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام تائیں اللہ نے بلند کیتا. اس وقت جلے جبریل علیہ السلام آوے ہا تو اللہ نے جبریل علیہ السلام دے نال محمد نو صحبت کرنے دا طریقہ سکھایا ہے کہ میرے پیغمبر صحبت دا مقام ہے کہ اپنی گلہ نہیں وہ شروع کرنی چاہی دیاں, جڑا کرن والا ہے اس دی سننی چاہی دی. بعض بندے ہوندے نا خاص طور تے تبلیغی جماعت نال جنہاں نو کئی دہاڑے لاون دا موقع لگے نا, او کہیں عالم کول بیٹھے تے تقریر آپ شروع کر دے. انج معلوم ہوندا ہے وقت دا دولت خان آیا بیٹھا ہے, ہوندے الو دے پٹھے جاہل ہیں سرے. پر بے وقوف جے تو اہل علم کولو باہے تو چپ کر کے باہے, او دی صحبت دا اثر لائے, او دے کولو مسئلہ دین دا پوچھ, قرآن پوچھ, حدیث رسول اللہ پوچھ, اپنی تقریر شروع کر دیں. اللہ پاک فرماندا ہے ساڈی تقریر جلے ہوندی پئی ہوئے قرآن پاک والی, اس لئے میرا محمد تینوں قرآن پڑھن دی بھی اجازت نہیں, تو چپ کر کے سنیا کر. چھے جائے کہ بندہ اپنی اگو مارے رکھے. کئی بندے حیران ہونے جلے آ کے گل کریں نا علامہ صاحب خیر خیریت خوش ہو جی, تو بڑی منہ چائی ودی آئی, بڑی اداسی آئی, بڑے دن ہو گئے. میں اس نے آنا ٹھیک ہے 4-5 مہینے تو ہو گئے, ملاقات نہیں ہوئی, تو میں اپنے کسی کام دے وچا تو وہ کیا کہنا چپ کر کے نا بات اپنی مسئلے شروع کر دیں. جی میں مڑ نماز اینج پڑھدا رہا نا تے مڑ اساں اینج کریں دے رہا نیا تے مڑ اے کرے نیا, کاوڑ اسے ایڈی لگ دی بندہ کھلے نو ہاتھ مار کے ٹھوک کے بتھاڑ دے اتے. بھئی تو اے بے وقوف اتنے مہینے دے بعد کوئی مسئلہ پوچھ, کوئی دین دی گل پوچھ, تو اپنی کارروائی سنان پہ گیا. صحبت دا مقام یہ ہے کہ بندہ جتنا کوشش کرے ایسا صاحب تے ایسا دوست تلاش کرے جس دوست کو یا قرآن ملے یا سنت محمد مصطفیٰ ملے. تاں زندگی بڑھ دی. گلہ دیا گلہ بھی تے ٹکے دے موٹ ہی, گلہ دی گالی وچے آ گئی تے نال بہشتی نال مل گئی. کیوں؟ التفکر ساعتاً خیر من 60 سنت. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک لحظہ بہے کہ بندہ اگر قرآن و سنت نو سوچے چاہ کہے تو پوچھدا پیا ہے سوچیندا پیا ہے. 60 سال دی عبادت دا تے او دا وزن کیتا وئی سی, 60 سال دی عبادت اُتا ٹنگی وئی سی, مگر او لحظہ جڑا ہے نا صحبت والا او دا مقام والی اللہ بلند کر دیندا. کتنی غلط خیالی دے مریض ان لوگ جنہاں نو قرآن سنت دی تحقیق دا علم ہی نہیں. انج نہ ہے قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث. میں وہ بندے ایک آکھیا جی ہاں سائیں علامہ صاحب تساں حدیث نو منیندے ہو, تھوڑی تقیاں نت قرآن 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 ہوندا ہے تو حدیث نو منیندے ہو. میں کہا ہاں منیندا تا ہاں منیندا تا ہاں جو لین بنی ہوئے جو اگو قرآن ٹورے تے پیچھوں بولو اگو قرآن ٹورے تے پیچھوں نال نال حدیث ہوئے. جی قرآن دا منہ کدا ہی ہوئے تا حدیث دا کدا ہی ہوئے تو میں اس حدیث رہوں یہ نہیں منیندا. اچھا 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں کہا اچھا اچھا لعنت خدا دی ٹھیک ہے. آنکھوں اذان نماز